بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب جہل حدیث، اس کے اندر جو انہوں نے 17ویں حدیث لکھی ہے وہ توبہ کے متعلق ہے۔ روایت محمد بن یعقوب کلینی صاحب اصول کافی سے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا تاب العبد توبۃ نصوحا احبہ اللہ فستر علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی بھی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، گناہوں کو ترک کرنے کا ارادہ کرتا ہے، توبہ کا معنی ہے رجوع کرتا ہے، گناہ کرتا تھا لیکن اب پلٹ آتا ہے، مخالفت کرتا تھا اب مخالفت چھوڑ دیتا ہے، اطاعت کی طرف پلٹ آتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو اللہ اس کے ساتھ محبت کرے گا اور اللہ کی ذات اس سے چشم پوشی کرے گی، چھپا دے گی اسے دنیا اور آخرت میں۔ تو راوی نے پوچھا وَكَيْفَ يَسْتُرُ عَلَيْهِ، کہا اس کے گناہوں پر پردہ کیسے پڑے گا؟ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں پر پردہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ امام علیہ السلام نے کیفیت ستر بیان کی کہ کیسے اللہ کی ذات پردہ ڈالتی ہے اس کے گناہوں پر۔ فرمایا یونسی ملکیہ ما کتبا علیہ من الذنوب، اللہ کی ذات قادر علی کل شیء ہے، جو دو فرشتے انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں، فرمایا ان دونوں کو اللہ کی ذات بھلوا دے گی، وہ بھول جائیں گے، لکھ ہی نہیں پائیں گے، جتنا بھی اس کے گناہ ہیں انہوں نے لکھے تھے وہ سب کا وہ بھول جائیں گے۔ ثم یوحی الی جوارحہ اکتمی علیہ ذنوبہ، اور انسان کے اعضاء و جوارح قیامت کے دن گواہی دیں گے انسان کے خلاف۔ ہاتھ سے کوئی گناہ کیا ہے، کسی کا حق غصب کیا تو ہاتھ گواہی دیں گے، اپنے قدموں کے ساتھ کسی کا حق مارنے کے لیے چل کر گیا ہے تو انسان کے قدم انسان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، زنا کیا ہے تو انسان کی شرمگاہ انسان کے خلاف گواہی دے رہی ہوگی۔ تو انسان کے جتنا بھی اعضاء و جوارح ہیں یہ انسان کے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے، لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہی دیتی ہے ان اعضاء و جوارح کو، اکتمی علیہ ذنوبہ، ان اعضاء و جوارح کو بھی حکم ملتا ہے کہ تم بھی اس بندے کے گناہوں پر پردہ ڈالو کیونکہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ وَيُوحِي إِلَى بِقَاعِ الْأَرْضِ اُكْتُمِي عَلَيْهِ مَا كَانَ يَعْمَلُ عَلَيْكَ مِنَ الذُّنُوبِ، زمین کا وہ ٹکڑا جس کے اوپر انسان گناہ کرتا ہے وہ بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا، لیکن جب انسان توبہ کرتا ہے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس زمین کے اس ٹکڑے کو بھی حکم ہو جاتا ہے کہ تو بھی اب اس کے گناہ پر پردہ ڈال دے، اس کے متعلق اب گواہی نہیں دینی ہے قیامت کے دن۔ فَيَلْقَى اللَّهَ حِينَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ شَيْءٌ يَشْهَدُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِّنَ الذُّنُوبِ، جب قیامت کے دن اللہ کے ساتھ ملاقات کا ٹائم آئے گا تو وہ اللہ کے ساتھ ملاقات کرے گا اور اس کے اوپر کوئی گواہ نہیں ہوگا جو اس کے اوپر گواہی دے رہا ہوگا، کوئی مخالفت میں گواہی دینے والا نہیں ہوگا، نہ اس کے اعضاء و جوارح اس کے خلاف گواہی دیں گے، نہ کرامن کاتبین جو انسان کے کاندھوں پر بیٹھے لکھ رہے ہیں وہ گواہی دے رہے ہوں گے، اور نہ ہی کوئی زمین کا ٹکڑا انسان کے خلاف گواہی دے گا کہ جس کے اوپر انسان سے اللہ کی مخالفت ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے۔ البتہ استغفار کے حوالے سے، توبہ کی شروط کے حوالے سے نہج البلاغہ کے اندر امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا ایک خوبصورت اور انتہائی سبق انگیز فرمان موجود ہے۔
نہج البلاغہ کے اندر امام علیہ السلام نے ایک بندے نے استغفر اللہ کہا، امام علیہ السلام کی موجودگی میں کسی بندے نے کہا استغفر اللہ، امام علیہ السلام ناراض ہوئے، کہا کہ استغفر اللہ فقط زبانی دعویٰ نہیں ہے، پتہ بھی ہے کہ استغفر اللہ کے کیا معانی ہیں، کب کہا جاتا ہے استغفار۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الاستغفار ان الاستغفار درجۃ العلیین وہو اسم واقع علی ستۃ معان۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ استغفار 6 معانی رکھتا ہے، 6 درجات ہیں استغفار کے۔ ایسے زبانی کلامی دعویٰ نہیں ہے کہ استغفار کہہ دیا بس ختم، لوگوں کے حقوق غصب کیے، لوگوں کو اذیت دی، لوگوں کی غیبتیں کی، حقوق جار ہمسائے کے حقوق ادا نہیں کیے، والدین کے حقوق ادا نہیں کیے، اپنے عزیز و اقارب کے حقوق ادا نہیں کیے، فقط ایک لفظ استغفر اللہ کہہ دیا، اس کے ساتھ تمام گناہ ختم نہیں ہو جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اولها الندم علی ما مضی، جو کچھ گزر چکا اس کے اوپر ندامت ہو تب کہے استغفر اللہ۔ نمبر 1 ندامت اور پشیمانی ہونا چاہیے۔ دوسرا العزم علی ترک العود الیہ ابدا، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ مصمم ارادہ کرے کہ اب جو کچھ ہو چکا وہ دوبارہ نہیں کروں گا، مصمم ارادہ، یہ دوسرا مرحلہ ہے استغفار کا۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جن جن لوگوں کے اس نے حق غصب کیے ہیں، جو جو حقوق عباد اس کے اوپر بنتے ہیں، ان سب کو ادا کرے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ جتنا بھی اللہ کے حقوق ہیں، جتنا بھی نمازیں اس نے ترک کی ہیں ان نمازوں کو ادا کرے، روزے نہیں رکھے ہیں ان کو ادا کرے، جتنا بھی حقوق اللہ ہے ان سب کو انجام دے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ گوشت جو اس کا گناہوں کی وجہ سے، حرام کی وجہ سے بنا ہے، اس گوشت کو اللہ کی اطاعت میں پگھلائے تب کہے استغفر اللہ، تاکہ اس کا نیا گوشت بنے جو اطاعت والا گوشت ہو۔ اور چھٹی چیز فرماتے ہیں کہ جیسا کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنے ذات کو حرام کی لذتوں کا عادی بنایا ہے، اب وہ اپنے آپ کو اسی طرح اللہ کی اطاعت کی تکلیف دے، اللہ کی اطاعت میں اپنے جسم کو تھکائے تب کہے استغفر اللہ۔ تو دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں حقیقی معنی میں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نکی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے، اور اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن بیل پر پریس کیجیے تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔